يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعطي يا الله أنت الوهاب يا الله أنت الشاكر يا الله أنت الحميد يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجميل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الکریم پر بات کریں گے. الکریم وہ جو بہت کرم کرنے والا، نہایت فیاض، ایسا کریم کہ جو الاکرم بھی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور کرم کر نہیں سکتا، فضل کر نہیں سکتا. کریم کا لفظ فیاض اور سخی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کریم وہ ہے جو معزز ہے، عزت والا ہے، وہ جو عزت دینے والا ہے. تو آئیے ہم اس نام کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا الکریم ہے. اگر غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے دیا ہے. مثلا ہم نے اپنی آنکھوں کے لیے کچھ پے نہیں کیا، اپنے کانوں کے لیے کچھ دیا نہیں. وہ جو عوض کے بغیر دیتا ہے، یک طرفہ طور پر دیتا چلا جاتا ہے. وہ جو کسی سبب کے بغیر دیتا ہے، وہ جو اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا. وہ جو دے کر خوش ہوتا ہے، وہ جو لینے والے کی شکر کرنے پر اس کا قدردان ہوتا ہے اور اس کو مزید نوازتا ہے. وہ جو خود دیتا ہے اور پھر دینے کے بعد جس کو ملتا ہے اس کی تعریف بھی کرتا ہے. مثلا ایوب علیہ السلام، انہوں نے اپنی تکلیف پر صبر کیا. یہ صبر کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن جب انہوں نے صبر کیا اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تعریف فرمائی، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا. اور یہ رجوع کی توفیق بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے دی تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے اور دینے میں اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے خاص حکمت کے ساتھ دیتا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور دینے سے وہ راضی ہوتا ہے. اور پھر دے کر احسان بھی نہیں جتاتا بلکہ دے کر خوش ہوتا ہے. اور اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کا فرما بردار ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے وجود اور اس کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے یا بعض اوقات اس کا تمسخر اڑاتا ہے، اس کو بھی وہ دیتا ہے. یہ ہے الکریم. کیا ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی بھی تو نہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک پر مختلف طرح سے کرم کیا ہے. کسی کے اوپر علم کے ساتھ اس کی کرم نوازی کی، اور کسی کو مال و دولت عطا کیا، کسی کو حسن عطا کیا، کسی کو کسی نعمت میں وسعت عطا کی. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی وسعت والا ہے، بہت زیادہ. وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں بہت وسعت والا ہے. اس کا عرش بھی کریم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. بس اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. وہی عرش کریم کا مالک ہے، یعنی جو چیز اس کی طرف منسوب ہے وہ بھی کریم ہے، معزز ہے. جہاں تک اس کی سخاوت کا تعلق ہے تو وہ اپنے بندوں کو دن رات نواز رہا ہے.
صرف اپنے بندوں کو نہیں، وہ جنات کو، فرشتوں کو، باقی تمام مخلوقات کو، ہر ایک کو نواز رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر وہ بندے جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے، کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے، وہ انہیں خالی نہیں لوٹاتا، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہی چیز دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، کبھی وہ عطا کرتا ہے جو بندے کو ضرورت ہوتی ہے لیکن بندے کو مانگنا نہیں آتا، وہ نہیں دیتا جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اور کبھی اس سے کئی گنا انگنت گنا بڑا کر کے اس کو دے گا جب وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملاقات کرے گا۔ الکریم وہ ہستی ہے جس کے احسانات انگنت ہے۔ وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے۔ اور واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے، کبھی ہم خاموشی کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دھیان کرتے ہوئے ان نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہم گنیں گے تو اس وقت جب ہمیں پتہ بھی ہوگی کہ وہ نعمتیں ہیں کون کون سی۔ بہت سی چیزوں کے اوپر تو ہمارا وقتاً فوقتاً انکشاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جب بچے تھے تو کتنی نعمتوں کے بارے میں جانتے تھے، کچھ اس وقت ہمیں معرفت ہوئی، کچھ چیزوں کا اس وقت پتہ چلا، پھر اس کے بعد جو ہی عمر بڑھتی گئی، معلومات بڑھتی گئی، بہت سی نعمتوں کا احساس ہوتا گیا، لیکن ابھی بھی ہمارا علم تو بہت ہی ادھورا ہے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ہمارا رب دن رات ظاہراً اور باطناً کس طرح ہم پر کرم نوازی کر رہا ہے، اور ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ معاف کرنا بذات خود ایک کرم ہے جو الکریم کی طرف سے ہمیں دن رات نصیب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح الکریم وہ ہے جو خود بھی معزز ہے اور انسان کو عزت بھی دیتا ہے، یعنی دنیا میں انسان کو بحیثیت بنی نوع انسان کی بھی عزت عطا کی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یعنی آپ اگر دیگر مخلوقات کو دیکھیں، جیسے کتا ہے، گدھا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی شکل و صورت، اس کی غذا، اس کا لباس، اس کی سب چیزیں کس قدر معزز ہیں، اور کیسے اس کو عقل، سمجھ، بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ پھر کھانے پینے کے لیے جو کچھ عطا کیا وہ بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری ہیں، بہترین چیزیں، اور جو بچا کچا ہوتا ہے وہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بر و بحر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر اس کو فوقیت عطا کی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے انسان کے لیے۔ پھر اسی طرح سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ معیار ہرگز درست نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جب بے پناہ نعمتیں دیتا ہے تو تم اپنے طرز عمل پہ غور کرو کہ ان نعمتوں میں سے تم دوسروں کا حصہ کتنا لگاتے ہو، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ یعنی اللہ نے تو تمہیں کھلایا، لیکن تمہارے ہاتھ سے جن کو اس نے کھلانا چاہا
تم ان کے لیے اپنا ہاتھ کتنا کھولتے ہو، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی حقداروں کو بھی حق نہیں دیتے، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو انسان کی ان ساری کمزوریوں کے باوجود کہ انسان دوسروں کو نہیں دیتا یا ان کا حق نہیں پہچانتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو دیتا چلا جاتا ہے، وہ اسے عزت اور نعمت عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی تکریم کرتے ہیں، کس طرح کہ کس مادے سے اس کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اس کو عقل، سمجھ اور عزت سے نوازا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان کو عزت بخشی، اتنی بڑی عزت کہ فرشتوں جیسی مخلوق سے ان کو سجدہ کروایا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين۔ جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اس نے تکبر کیا اور آدم کے آگے نہیں جھکا۔ لیکن یہاں ایک طرف آپ دیکھیے کہ اللہ نے آدم کو عزت دی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اب آدم کی اولاد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا مقام دیتا ہے کہ اس کے آگے نہیں جھکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو حقیقی معنی میں عزت دیتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت کو پہچانتا ہے اور اس کے سامنے اپنا سر نگوں کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر اس نے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تو تمہیں سب کچھ عطا کیا لیکن تم اپنے طور پر اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ پر پیدا کیا، سب سے خوبصورت شکل پر پیدا کیا۔ پھر انسان کو ہدایت عطا کی، فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو راستے جو واضح ہیں وہ عطا کیے، یعنی اچھائی اور برائی کی سمجھ دی، تمیز دی۔ پھر انسان کو علم سکھایا اور خصوصاً قرآن مجید اس کے لیے اتارا اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا کی، یعنی انسان بول کر مختلف بولیاں، مختلف زبانوں میں، مختلف لغات میں جو اپنے دل کا مدعا واضح کرتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا کی ہے باقی مخلوق پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا۔ یہ سب عزت اور یہ سب نعمت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ اور پھر سب سے پہلی وحی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں پہلا پیغام دے کر، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کا ذکر کرتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تیرا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا عزت والا ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو علم کے ذریعے عزت بخشنے والا ہے۔ تو اقرأ وربک الاکرم، تو علم کی حقیقت میں علم کی جو فضیلت ہے اور علم کی جو قدر ہے وہ باقی تمام چیزوں پر زیادہ ہے، جس کا اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا، زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی۔ یہ کتنی بڑی عزت! اگر آپ کو مثلاً کوئی شخص کسی جگہ پر لے جائے اور کہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے تیار کیا، تو اس پہ
ہم کتنا آنرڈ فیل کرتے ہیں جبکہ وہ کسی انسان کی طرف چاہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایسی عزت افزائی ہو، تو کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور پھر اس کے لیے فائدے کا بنایا اور اس کے بس میں کر دیا، اور پھر اس کو عقل دی کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو گویا انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا کہ وہ غور و فکر کر کے چیزوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن یہ ساری چیزیں انسان سوچے تو صحیح بنی کس کے لیے اور ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ حتیٰ کہ باقی مخلوق جیسے جانور وغیرہ بھی ہیں، کسی حد تک کچھ نہ کچھ وہ بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی دراصل ان سے فائدہ اٹھا کر انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور انسان سوچے کہ پھر اس کو کس کے لیے بنایا گیا، وہ کیوں پیدا کیا گیا، اس پر اتنی نعمتیں کیوں کی گئیں، تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اپنے رب کی عبادت کرے۔ ہم یک طرفہ طور پر ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اپنا فرض کس حد تک پورا کر رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات اور دن کو مسخر کیا، سورج اور چاند اور ستاروں کو مسخر کیا، اور یہ سب انسان کے لیے غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ پھر ستاروں کے بارے میں فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ علامات بنائی اور ستاروں کے ذریعے وہ راستے معلوم کرتے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم مانگتے ہو، جس کی تمہیں طلب ہوتی ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی ضرورت کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کر دی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو خود نہ پتا ہو کہ اس کی ضرورت کہاں سے کس چیز سے پوری ہو سکتی، بیماری میں اسے کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے، صحت کی حالت میں اسے کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ اس میں بعض اوقات انسان کی لا علمی ہے، جہالت ہے، غفلت ہے، سستی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی ہے وہ ہمارا رب الکریم جو زمین و آسمان سے بے شمار نعمتیں کرنے والا ہے۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت کی طرح بنا دیا، خوبصورت گھر عطا کیا ہے تمہیں، آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل پیدا کیے تمہارے رزق کے لیے، تمہاری روزی کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں، یہاں اس میں سے کوئی بھی چیز اس کی ضرورت کی نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، ہمارے فائدے کی ہیں، اور یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر انعام ہے اگر ہم اس کو محسوس کریں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزادی دی ہے کہ وہ اس آزادی کے ساتھ اپنے رب کو پہچانے، کام کرے، انجوائے کرے اور اپنے رب کی عبادت بھی کرے۔ پھر اسی طرح اس کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری، رسولوں کو بھیجا تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے طریقے عملاً سکھائے جا سکے، اور پھر خاص طور پر حکم بھی دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہاری روح کی خوشی ہے، تمہارے دل کا اطمینان ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے، اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، اور انسان کی ہدایت کی جتنی بھی ضرورت تھی
وہ پوری کر دی، تمام کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس مخلوق کی جو اس پر ایمان لاتی ہے، جو اس کی تابعدار ہے، فرما بردار ہے، جو اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی عزت بخشتے ہیں کہ اس کو ملائے اعلیٰ میں ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اکیلے میں کرو گے تو اکیلے میں کروں گا، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کرو گے تو اس سے بہتر مجلس میں کروں گا۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اکرام، کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کہ انسان سجدے میں پڑھ کے شکر ادا کرتا رہے تو سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنی بڑی عزت افزائی ہے۔ اللہ کو ہماری کیا ضرورت، ہم کیا چیز ہے، کچھ بھی تو نہیں، لیکن یہ ذکر کرنا اس کو اس قدر پسند آتا ہے کہ اس کی مدد آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ اور پھر انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف مواقع پر اپنی معیت کا احساس دلاتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی مزید عزت افزائی کرتا ہے۔ ویسے تو اس کی نعمت عام ہے سب بندوں کے لیے، لیکن اس کے خاص بندے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں ان پر اس کی نعمتیں اور بھی زیادہ ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو تحفظ عطا کرتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی محافظ مقرر نہ ہو، یعنی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر مختلف طرح کے شر بھی ہیں، تو ان سب سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک طرح سے باڈی گارڈز دے رکھے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کو وہ دعائیں سکھائیں، وہ ذکر سکھائے، وہ طریقے سکھائے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکے، ان دشمنوں سے جو نظر بھی نہیں آتے، یعنی شیطان کی طرح۔ پھر انسان کے جان، مال اور اس کی عزت کو محترم قرار دیا، یہ بھی الکریم کا کرم ہے ہم سب پر۔ پھر ہر انسان کو مساوی حق دیا انسانیت کے درجے میں، اور پھر اچھے عمل کرنے والوں کو دنیا کے علاوہ آخرت میں حیات طیبہ کی بشارت دی، اور اپنی رضامندی اور فضل عظیم کا وعدہ کیا۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہنے کی جگہیں جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ اس کا سب سے بڑا اعزاز اور کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر۔ اور پھر عمدہ رزق کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو ایک بندہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کرم اور فضل کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے رویے میں اس کے مطابق تبدیلی پیدا کرے، اس نام پر ایمان لانے کے اس کی زندگی پر اثرات نظر آنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ
کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کرم اور فضل کو سمجھے اور پھر وہ اپنی زندگی میں کرم اور سخا والا ہو جائے، یعنی سخی اور فیاض بن جائے، بخل سے پرہیز کرے، دوسروں کو ذلیل کرنے سے پرہیز کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، بندوں پر خرچ کر کے احسان نہ جتائے، ان کو دکھ نہ دے، اذیت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایسے بندوں کی صفت، وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یعنی جن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اندر بھی اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو عزت دینے والے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مزید اجر کریم کا وعدہ کیا ہے، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جس سے وہ اس کے لیے دگنا بڑھا دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے۔ اجر کریم یعنی اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا، تو عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ، حالانکہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہم جیسی حقیر مخلوق کو کسی بھی طرح سے نوازے، لیکن یہ اس کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ چھوٹے سے کام پر بھی بندے کی قدردانی فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولہم اجر کریم، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے، یہاں خواتین کا الگ طور پر بھی ذکر کیا گیا، اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، قرض حسنہ سے مراد یہ کہ بغیر کسی دنیاوی مادی فائدے کے، بغیر کسی مشکل کی آسانی کے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے، وہ ان کے لیے دگنا کر کے دیا جائے گا، یعنی اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹایا جائے گا، اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا، رزق اجر کریم۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خود کریم ہے تو کرم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ عز و جل کریم ہے، کرم نوازی کو پسند کرتا ہے، بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس لیے بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندر عمدہ اخلاق پیدا کرے، کیونکہ وہ خود کریم ہے، اس کو کرم پسند ہے، تو بندہ اپنے اندر ایسی صفات لائے کہ جس سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے، اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں رکھتا، دوسروں کے لیے بدگمانی اور برے جذبات رکھتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان حقیقی عزت پانے کے اسباب اختیار کرے، یعنی جھوٹی عزت کے پیچھے نہ جائے یا وقتی عزت کے پیچھے نہیں، بلکہ وہ عزت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اس کی تمنا رکھے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت ملتی ہے بندے کو، وہی حقیقی عزت ہے، اور انسان اسی کو حاصل کرنے کے درپے ہو، اسی کو حاصل کرنے کی تمنا کرے اور اسی کے لیے کوشش کرے، دنیا کی جھوٹی عزت کے پیچھے نہ دوڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اللہ کی نگاہوں میں عزت والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کے ہاں ذلیل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مبغوض بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، بلا شبہ اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر ختم کر دیا ہے۔ اب لوگ دو طرح کے ہیں، ایک نیک متقی اور اپنے رب کے ہاں بزرگی والے، یعنی ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، دوسرے گناہگار، بدبخت اور اللہ کے ہاں حقیر۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
اور تمہیں مختلف ذاتوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ پھر آپ نے پوری آیت تلاوت کی اور آخر میں فرمایا میں یہی کچھ کہنا چاہتا تھا، میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یعنی انسان کی اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی نظروں میں بڑا ہونے میں ہے۔ اگر کوئی انسان پوری دنیا کا بھی پسندیدہ بن جائے لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت نہیں تو حقیقت میں اس کے پاس کوئی عزت نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کے ہاں ذلیل ہے تو پھر وہ حقیقت میں ذلت میں ہے، اور اگر اس کے ہاں عزت ہے اور دنیا اس کو ٹھکرا بھی دے تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں عزت کا واضح معیار دے دیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، پبلک میں بھی اور تنہائی میں بھی اور ہر جگہ پر، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اس وقت بھی، جب کسی کا حق دینے کی باری ہو اس وقت بھی، جب حق لینے کی ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈر کر سارے معاملات کرے۔ اور جہاں تک رنگ اور نسل اور انسان کے دنیاوی معیارات ہیں عزت کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تو صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اور جہاں تک رزق کی تقسیم کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے کہ جس کو چاہے جتنا نواز دے، لیکن اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہی ہے۔ اس لیے ہمیں وہی چیز اختیار کرنی چاہیے جس سے اللہ رب العزت کی نگاہ میں عزت پا سکے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں تم کس کو معزز شمار کرتے نہیں، کس کو عزت والا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو کرم کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی تم کس کو عزت دیتے ہو؟ تمہاری نگاہوں میں تمہارے دل میں کس کی عزت ہے؟ کیا اسی کی جس کو اللہ نے عزت دی یا پھر کچھ اور معیار ہے؟ لیکن کسی بھی انسان کے اندر ایسا فخر و غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں اللہ کے ہاں بہت معزز ہوں۔ ہمیشہ انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ڈرنے والا کبھی اپنے آپ کو معزز نہیں سمجھتا اور نہ ہی وہ لوگوں سے عزت ڈیمانڈ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی انسان عزت کا متلاشی ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عزت تو اللہ کے ہاں ہے، اس نے اپنے انبیاء کو عزت سے نوازا، اس لیے عزت کا مقام پانے کے لیے انسان انبیاء کے اخلاق اپنائے۔ ایک حدیث کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تو آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ یہ سارے معزز لوگ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی عزت والے۔ ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، لیکن کس اخلاق کا مظاہرہ انہوں نے ہر جگہ پر کیا اور بالآخر دنیا میں بھی کتنی بڑی عزت پائی۔ ہمیں اچھی عادات اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ سب سے زیادہ معزز ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا اچھا عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، جو جاہلیت میں معزز تھے وہ اسلام میں بھی معزز ہیں جب انہیں دین کی سمجھ آ جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام حقیقت میں انسان کو اللہ کی نگاہ میں معزز بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اور عادات اور اخلاق بھی ہیں جو انسان کی عزت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے معاف کرنا۔ اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی بندوں کے قصور معاف کر دیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے
اللہ عز و جل اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. یعنی دنیا میں اکڑنا، غرور، فخر اور تکبر سے کام لینا انسان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس تواضع اختیار کرنے میں، ہمبل ہونے میں، دوسرے کو توجہ دینے میں انسان کو حقیقی معنوں میں عزت ملتی ہے. پھر اسی طرح عبادت بھی اللہ کے ہاں انسان کو معزز بناتی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے. جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، آخر جدا تو ہونا ہے. جیسے چاہو عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف، عزت قیام اللیل میں ہے، یعنی رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں. اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے. اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں سے کسی قسم کا لالچ اور توقع نہ رکھے تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں معزز بننا چاہتا ہے تو رات کو اللہ کے حضور جب لوگ سو رہے ہوں وہ کھڑا ہوا کرے. پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص سے محبت رکھتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی لالچ اور غرض نہیں، تو در حقیقت وہ اپنے رب عز و جل کی عزت کرتا ہے. یعنی عام طور پر لوگوں کو دنیا میں کس بنا پہ عزت دی جاتی ہے؟ یا کسی کے عہدے کی بنا پر، یا دنیا میں کسی سٹیٹس یا مقام کے اور مرتبے کی وجہ سے. لیکن جو شخص دوسرے کی قدر صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس سے اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور وہ صرف رب کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے، تو ایسا شخص اس شخص کو نہیں، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عزت دے رہا ہوتا ہے، اکرام، اس کا اکرام کر رہا ہوتا ہے، اور جواباً اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے دل میں عزت کی طلب اور لوگوں سے عزت کروانے کی بہت خواہش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے عزت نہیں ملتی. انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ دوسروں کے دلوں میں خود بخود عزت پیدا ہو جائے. پھر اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عزت عطا کرے تو اسے قبول بھی کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے، اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے، یعنی اس کو قبول کر لے، کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے، یعنی دوسروں کا دل کھولا ہے اس کے لیے، اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے. اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے، یعنی کوئی اس کو جگہ دینے پر راضی ہی نہ ہو، تو دیکھے کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے، پھر وہاں بیٹھ جائے اور اس بات کو مائنڈ نہ کرے وہ. پھر اسی طرح الکریم پر ایمان لانے والے دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. پھر اسی طرح بڑوں کے معاملے میں یہ کہ ان کو اپنے پر اہمیت دی جائے، فوقیت دی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو بلانے کی بجائے خود ان کے پاس جایا جائے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو قحافہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جاتے. حالانکہ آپ کا مقام کتنا بڑا تھا اور وہ اس دن مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم خود ان کے پاس چلے جاتے. ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بال فغامہ پھول کی طرح بالکل سفید ہو چکے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ بدل لو. ہاں، اس کو سیاہ نہیں کرنا، یعنی کالا رنگ نہیں کرنا، لیکن بالکل سفید نہیں رہنے دو. پھر اسی طرح
کسی مجلس میں اگر بڑے ہوں تو پہلے بڑوں کو بات کرنے دینا چاہیے، اگر کھانا سرو ہو رہا تو پہلے بڑوں کو آفر کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے دین کی سکھائی ہوئی اخلاقیات اور آداب اور مینرز میں سے ہے. اسی طرح کوئی چیز دینے کی ابتدا کی جائے تو بڑوں سے کی جائے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی اور فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواک بڑے کو دوں، یعنی بڑے سے آغاز کروں. پھر اسی طرح بزرگ، صاحب قرآن اور حکمران کی عزت بھی لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو، یعنی نہ تو حد سے زیادہ اس کو بڑھا دے اور نہ مقام سے کم کر دے، اور اسی طرح عادل حاکم کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ ہے. یعنی الکریم پر ایمان لانے کا حصہ ہے کہ انسانوں میں سے جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کو قبول کر لے، اور ان کو عزت دینا دراصل اللہ کو عزت دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کسی سوسائٹی میں جن لوگوں کو عزت یا مقام یا کوئی مرتبہ دے تو اس پر بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں فرق رکھا ہے. کچھ کو کسی چیز میں عزت دی ہے، کسی کو کسی چیز میں دی ہے، تو اس کے اس مقام اور مرتبے کو قبول کرنا بھی دین کے اخلاقیات میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کو عزت دو. یعنی اگر جو صاحب عزت ہے اس کو عزت نہیں دی جائے گی تو پھر اس سے ادب آداب ختم ہو جائیں گے اور ایک اچھا خوشگوار ماحول ختم ہو کر رہ جائے گا. تو بہرحال جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو معلوم کر لیتا ہے تو اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عزت دینے والا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بندوں کو عزت دینے والا ہوتا ہے. اور پھر جہاں کہیں دنیا میں اسے کسی رسوائی کا سامنا ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی صفت اور اسلام کے ساتھ اس سے مانگ بھی سکتا ہے کہ یا کریم اکرمنی، اے اللہ تو مجھے دنیا کی اور آخرت کی ذلت سے بچانا، اجرنی من خزی الدنیا والآخرہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کی تکلیفوں اور غموں کو دور کر سکتا ہے. اور پھر خاص طور پر زندوں اور مردوں کے لیے عزت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک دعا پڑھتے تھے جس میں خاص طور پر مرنے والے کے لیے بہترین عزت والے مقام کی بھی دعا کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الرقیب پر بات کریں گے. الرقیب نگہبان، نگران، پاسبان، محافظ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی تمام مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے، اس طرح کہ کسی لمحے کوئی بھی چیز اس سے غائب نہیں. وہ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، وہ ان کا خیال بھی رکھتا ہے، وہ ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، وہ ان کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت کیا ہے اور ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران، ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سورۃ النساء میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ یعنی جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، لوگوں کے حقوق میں کوئی ڈنڈی مار رہے ہو، یا پھر کسی کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہو یا دھوکہ دے رہے ہو، تو تمہارے یہ تمام تر اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ وہ نگرانی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بندوں کو ان کے اعمال کی پورے پورے عدل کے ساتھ صحیح طور پر جزا یا سزا دے سکے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتا ہوا، اللہ کی نگرانی سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ درست کام کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چھوٹی اور بڑی سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی دل کی باتیں تم لوگوں سے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جان لے گا۔ یعنی بندوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے تمام اعمال حتیٰ کہ سینے کے بھید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی خواہ وہ انسان کے خیالات ہو، خواہ وہ کوئی مادی چیز ہو، خواہ وہ کوئی بات ہو، کوئی راز ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ظاہر اور باطن کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، بات یہ ہے کہ سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو، اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو۔ سر اور اس کے اندر سے مراد کیا ہے کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، اپنے دل میں ایسی باتیں بھی نہ لاؤ کہ جو فحش قسم کی ہو اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یا کسی کے بارے میں ایسا برا گمان نہ رکھو کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ پھر اسی طرح انسان اپنے پیٹ اور جو اس کے اندر ہے، یعنی کھانا پینا ہو یا باقی اس کی خواہشات ہوں، ان کے بارے میں بھی، کیونکہ سینے میں ہی انسان کا دل بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی صرف ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، ہمارے باطن پر بھی ہے، اور جو اللہ سے حیا کرتا ہے، شرماتا ہے، وہ اپنے باطن کی بھی اصلاح اور تزکیے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہاں بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم بندوں کی نگرانی سے کس قدر گھبراتے ہیں۔ اگر کسی وقت ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، یا کوئی کیمرے ہیں جن سے ہمیں واچ کیا جا رہا ہے، یا کوئی خفیہ ادارے ہیں جو ہمارے حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو انسان ان معاملات میں کس قدر کانشیس ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اور ہر بات نپی تلی کرتا ہے۔ اگر انسانوں کا ڈر انسان کو اتنا کانشیس بنا دیتا ہے، اتنا محتاط کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی اور سرولنس کا احساس انسان کو کس قدر متقی اور پرہیزگار بنا دے اگر وہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی سرگوشیوں اور رازوں سے بھی خوب واقف ہے، ان کی بھی نگرانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو سنتے نہیں، کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم خود بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو فرشتے ہم نے مقرر کر رکھے ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جو کائنات کے اندر ہے ان سب کی بھی نگرانی کر رہا ہے. یعنی وہ آسمانوں کی، ستاروں کی، سیاروں کی، زمین پہ چلنے پھرنے والی مخلوق کی جو جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں رہتی ہے، ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے، کون اس وقت کہاں ہے، کون زندہ ہے، کون مر چکا ہے اور کون مرنے کے مراحل میں ہے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وسیع علم کی بنا پر کرتا ہے. ایک آیت میں آتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ وہ آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، یعنی انسانوں کی گنتی کے مطابق. یہ ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ پکڑ بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، ان پر مہربانی کرتا ہے. اور یہ بات بھی ہمیشہ انسان کو یاد رہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے یہ دنیا میں نہیں رہ جاتا، یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اس کے پاس سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار، یاد رکھو، سنو کہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اور ویسے بھی مخلوق کے سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، کون کیا کرتا ہے ہر ایک لمٹ کے اندر ہے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر بنائی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص آزادی دی ہے وہ اس کے اندر ہی رہ کر کام کرے، اس سے باہر نہ نکلے. کیونکہ ایک شخص کو بھی یا کسی کو بھی اگر لامحالہ آزادی دے دی جاتی تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی آزادی کو لمیٹڈ کر دیتے. تو اللہ یعنی کہ تقدیر کے معاملے میں عام طور پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اختیاری نہیں، یا یہ کہ سارا اختیاری ہمارا ہے. حقیقت میں معاملہ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے. ہمارے پاس اختیار بھی ہے لیکن وہ ایک محدود اختیار ہے، اور اس کو محدود یا لمیٹڈ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ باقی لوگ بھی یا باقی مخلوق بھی اپنے اپنے اختیارات کو انجوائے کر سکیں اور کوئی کسی کے میدان میں اس درجے تک داخل نہ ہو جائے کہ دوسرے کا جینا دوبھر ہو جائے. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نگرانی وقتی اور عارضی نہیں ہے، یہ دائمی نگرانی ہے. جب سے انسان بنا، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ نگرانی ہو رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو سب کو جانتا ہے، اور پھر سب چیزوں پر اس کا مکمل کنٹرول بھی ہے. ہر چیز کو وہ اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام احمد سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل شعر پڑھا کرتے تھے، یا ان کے اپنے تھے یا کسی اور کے، بہرحال ان کے اشعار ہیں: اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب. جب تم زمانے میں کسی دن تنہائی میں ہو، یعنی دنیا میں جب کبھی تم اکیلے ہو، تو یہ نہ کہو کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، اکیلا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ مجھ پر نگرانی کرنے والا موجود ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ. اور اللہ کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ کسی لمحے غافل ہوتا ہے، اور نہ یہ خیال کرو کہ پوشیدہ چیزیں اس سے اجل ہیں. وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا. کوئی چھپی سے چھپی چیز زمین کی تہوں کے اندر، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ گیلی مٹی کے بھی نیچے کوئی بھی چیز، خواہ وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے چھپی ہوئی نہیں، اس سے پوشیدہ نہیں. اس لیے کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ جو جی چاہے کرے، اسے کون پوچھنے والا یا کون دیکھنے والا ہے. نہیں، اللہ الرقیب
اس پر نگران ہے. پھر اس کی ایک نگرانی خاص ہے اور ایک عام ہے. عام نگرانی تو ساری مخلوق کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی خاص طور پر نگرانی اور حفاظت بھی کر رہا ہے. اس سلسلے میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اے اللہ تیری ساری مخلوق کو بہکا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرے مخلص بندے وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی حفاظت سے. اور اس کے بارے میں اس کی تفصیل سورۃ الحجر میں آتی ہے. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین کے اندر ان کے لیے بہت سی اٹریکشنز پیدا کر دوں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں. فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، کوئی زور نہیں، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے وہ تیرے بہکانے میں آ جائیں گے، لیکن میرے خاص بندے ان پر تیرا زور نہیں. تو انسان تو کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، لیکن شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے اور کس کے پاس آتی ہے؟ وہی جو اپنے رب کے ساتھ خالص ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، پھر وہ اس کے داؤ سے بچ جاتا ہے، اور یہ بھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ملتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. سورۃ یوسف میں آتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی تو گویا رب نے بچایا. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک کھلی دلیل ہے اس سلسلے کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مخلص بندوں، اپنے پیارے بندوں، وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نگرانی جو مسلسل اور مستقل طور پر ہے، اس کا بھی ہمیں احساس رہے، کیونکہ بعض اوقات حالات ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس پر ہمیں پریشانی اور پشیمانی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، یا وہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہا، یا وہ ہماری سن نہیں رہا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، مسلسل ان کی دعائیں سنتا ہے، مسلسل ان کی طرف توجہ رکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کی آزمائش کے لیے حالات اس کی مرضی کے خلاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. آپ اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر سے کام لیجئے، بلا شبہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. یعنی ہم آپ سے غافل نہیں ہیں، ہم آپ کی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دشمنوں کی مخالفتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، شاید وہ ہدایت پا جائیں. اس لیے آپ کے لیے ابھی وقت آزمائش کا ہے، صبر کا ہے. نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ، یعنی تمہارا یہ عمل بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو گویا بندہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے. اگر اچھا کام کر رہا ہے تو محبت کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، اور اگر برا کام کر رہا ہے تو ناراضگی کی نگاہیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی.
تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن کبھی بھی انسان جب اچھا کام کرے تو اس کو لوگوں کو دکھانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اور جس انسان کے اندر یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ دکھاوے کا جو شوق ہے اندر، وہ اس کی سیٹسفیکشن بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے اگر اس صفت پر انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور رقیب ہے. اور اگر اس سے میرا اچھا عمل دیکھ لیا تو کسی اور کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس طرح انسان شو آف کرنے سے اور دکھاوا کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے عمل بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخصوص قسم کے حالات میں اپنے خاص بندوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے. قرآن مجید میں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. چنانچہ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا، یعنی موسیٰ کی والدہ نے، اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ. چنانچہ وہ آنکھیں بچا کر دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چل سکا. یہ ساری تدبیر کون کر رہا تھا؟ یہ سارا انتظام کون کر رہا تھا؟ وہی جو ان تمام امور پر نگران ہے اور رقیب ہے. اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی سے حرام کر دیا. موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالات میں جب کہ بظاہر سارے مادی وسائل منقطع ہو چکے ہوں، سارے اسباب ختم ہو چکے ہوں، کس طریقے سے اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، کیسے حفاظت کرتا ہے، کیسے نگہبانی کرتا ہے، کیسے بچاتا ہے اور کیسے سارے رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیے. پھر جہاں تک بندوں کے اعمال کی نگرانی کا تعلق ہے تو یہ بندوں کے لیے ایک فکر کی بات بھی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں، اس لیے وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے، ہر جان پر نگران ہے جو بھی اس نے کمائی کی، کیا وہ دوسروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی انسان کسی انسان کی دن رات نگرانی کر ہی نہیں سکتا، کوئی انسان کسی کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا، حقیقت معلوم ہی نہیں کر سکتا. ہر ایک کا علم ناقص ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پورا پورا جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. کیونکہ بعض اوقات انسان کوئی اچھے کام کر رہا ہوتا ہے اور بیچ میں پھسل جاتا ہے اور پھر اچھا کام کر لیتا ہے. اگر کوئی انسان کسی کی نگرانی کرے تو ہو سکتا ہے وہ غلطی کو دیکھ ہی نہ سکے. کتنی دفعہ آپ دیکھیے زندگی میں انسان تحریر لکھتے ہوئے غلطی کر جاتا ہے، بولتے ہوئے غلطی کر جاتا ہے، ایک کام کئی بار کیا ہوتا ہے اور اس میں انسان پھر بھول جاتا ہے. ایسی بھول چوک کون دیکھتا ہے؟ کوئی انسان ہو سکتا ہے نوٹس نہ لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہوتی اور پھر بھی وہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا رہتا ہے اور ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. یہی اس کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت، فضل اور کرم نوازی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے. ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو
یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ صرف اعمال کو دیکھ ہی نہیں رہا، بلکہ وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ بندوں کو آج بھی اور کل بھی ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جا سکے، اور وہ اسی لیے ہر عمل کی نگرانی کرتا ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، تو نے فلاں بندے کو روک دیا، تو رب عز و جل فرماتا ہے کہ یہ جیسے اعمال کرتا رہتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ حتیٰ کہ یہ تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ یعنی بیماری کی وجہ سے انسان کا عمل رک جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل نہیں رکتا۔ وہ اپنے ایسے بندے کو جو صحت کی حالت میں اچھے کام کرتا ہو، بیماری میں بھی اس کا اجر اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ کرو جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو خیالات کہاں سے کہاں بھٹکے بھی ہوتے ہیں اور نماز کی طرف توجہ کم ہی ہوتی۔ اس وقت اگر انسان یہ سوچے کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، تو چاہے انسان تنہا بھی ہو تو اس کی نگاہ کہیں نہ بھٹکے، اور خیال بھٹکے تو واپس لے آئے کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے، یعنی صرف قیام کو نہیں دیکھتا، رکوع کو بھی دیکھتا ہے کہ کتنا کیا، کیسا کیا، کتنا لمبا تھا، اور اس میں کتنی عاجزی تھی اور کتنا اللہ کو یاد کیا۔ اسی طرح سجدے کی کیفیت کو بھی، لمحوں کا بھی حساب رکھتا ہے کہ کس بندے نے اس کے آگے کتنی دیر عاجزی کی ہے اور کتنا ذکر کیا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے عمل کو تو دیکھتا ہی ہے، عام بندوں کے عمل کو بھی دیکھتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی امت کو بھی پیچھے سے دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اس سے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میرے صحابہ میں سے کچھ کو دائیں طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح یعنی نیک بندے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران ہے اور تو ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں تو بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ انبیاء علیہ السلام بھی ہوں، ان کی اپنی امتوں پر نگرانی اور ان کا خیال رکھنا، ان کی کیئر کرنا، ان کے اعمال کو دیکھتے رہنا، یہ ان کی زندگی تک ہوتا ہے۔ اور جب ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یا وہ واپس بلا لیے جاتے ہیں اپنے مشن سے، تو پھر اللہ ہی نگران ہوتا ہے، وہی نگہبان ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی براہ راست نگرانی کے علاوہ فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر فرشتوں کو نگران بناتے ہیں۔
قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر ان اعمال ناموں میں نہ صرف یہ کہ انسان کے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، بلکہ انسان کے دلوں میں اٹھنے والے خیالات وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں، اور جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے، یعنی فرشتہ ہوتا ہے جو فوراً ہی نوٹ کر لیتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود اسے کہ خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے سے فرماتا ہے اس کی نگرانی کرتے رہو، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے گناہ کیا، اور اگر گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے نیکی لکھ دو کیونکہ اس نے گناہ میری ہی وجہ سے چھوڑا ہے ورنہ یہ کر گزرتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یعنی اس سے آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں، ایک طرف فرشتے سے لکھوا رہے ہیں، اور عین اسی وقت جب کہ بندہ عمل کر رہا ہے فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس بندے نے یہ غلط کام کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اچھا ابھی ذرا رک جاؤ، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کو نہ لکھنا بلکہ اس کے برعکس نیکی لکھ دینا۔ تو اس سے بڑی نگرانی اور اس سے بڑی کیئر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی رحمت فرماتا جائے اور ساتھ ساتھ انسٹرکشنز بھی دیتا جائے۔ پھر اسی طرح نماز کے وقت بھی فرشتوں کی نگرانی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن فرشتے بھی انسان کے آس پاس ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آئے تو وضو کرے، پانی نہ ہو تو تیمم کرے، پھر اگر تکبیر کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، یعنی وہ اکیلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں۔ اگر اس نے آذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ایسے مقام پر جبکہ اور کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو بظاہر انسانوں میں سے، بلکہ ہو ہی نہ وہاں کوئی، تو اس وقت بھی وہ اپنے رب کو نہ بھولے اور خالصتاً اس کے لیے اس کا نام بلند کرتے ہوئے وہ سارا ایکشن کرے جو اپنے گھر میں یا اپنے علاقے میں یا اپنی مسجد میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح جو بندے مسجدوں میں پابندی سے جاتے ہیں تو ان کو بھی فرشتے واچ کرتے رہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، اور یہ سب کچھ غیر محسوس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، یعنی مسجد سے محبت رکھتے ہیں، کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں خواہ وہ اکیلے ہی مسجد میں ہو، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں کہ آج آئے نہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے مددگار پھر فرشتے بن جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر سارے ماحول میں سے سارے معاشرے میں سے کوئی بھی اللہ کی اطاعت نہ کر رہا ہو، کوئی بھی مسجد نہ جا رہا ہو، کوئی بھی نیکی کے کام میں آگے نہ بڑھ رہا ہو، تو بھی انسان کو یہ سوچ کر کہ ہائے میں اکیلا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، یا میں کیسے کروں، یا دل چھوٹا نہ کرے، یا اپنے آپ کو نیکی کے کام میں کبھی بھی تنہا محسوس نہ کرے، اس وقت انسان ہمیشہ یہ یقین رکھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ کے لشکر ہیں، میرے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں جو مجھے کمپنی دے رہے ہیں، جو میرے مددگار ہیں۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے
کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں اور وہ نے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، مت ڈرو، غم بھی نہ کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم اس دنیا میں تمہارے دوست ہیں۔ تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا یا تنہا محسوس نہ کرے، وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو، فرما برداری کرنے والا ہو، اور باقی معاملہ انسان اپنے رب پر چھوڑ دے۔ اسی لیے ایسے فرشتے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت بھی اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے، یعنی وہ لے بھی جاتے ہیں اور واپس بھی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے عمل کے لیے نکلتا ہے، غلط کام کے لیے، تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے۔ تو اب یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے خاص علاقوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال پامال نہ کرے گا، مگر مدینہ اور مکہ کے وہاں داخل ہونے کے جتنے راستے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی نگرانی کریں گے، تو وہاں وہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ تو اب جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے اور اس کو مان لے تو پھر اس کا اثر اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بن جائے، انسان اپنے اوپر خود محاسب بن جائے، اپنے خیالات کو واچ کرے، اپنے اعمال کو دیکھے، وہ اس ڈر سے کام نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ دیکھے کہ کیا چیز اس کے رب کو پسند نہیں ہے، اور پھر وہ شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو، پھر احسان کے درجے پر عبادت کرنے والا ہو۔ اور احسان کا درجہ کیا ہے کہ کام اتنے اچھے طریقے سے کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے احسان، یہ ہوتا ہے کسی کام کا حسن، خوبصورت درجہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، تو پھر وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے اور اپنی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ اس پر کتنی بھی قسم کے دباؤ کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، نگرانی کی جا رہی ہے، اور فرشتوں کے ذریعے نگرانی کروائی جا رہی، یہ سب کچھ رائے گاہ جانے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا۔ ابو ذر، جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان فرشتہ بن جائے اور اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ جب غلطی ہو تو انسان اس کی جگہ اچھا کام کر لے، کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، مثلا نفل پڑھ لے، استغفار کر لے، صدقہ خیرات کر لے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ یہ تین چیزیں انسان کو فائدہ دینے والی ہیں۔ پھر یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہمیں ہمارے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، تو اس بنا پر انسان کو نڈر نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی معرفت رکھتا ہے، جتنی پہچان رکھتا ہے، اور اس کی معرفت اس کے نام اور اس کے صفات کے ذریعے ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اتنا زیادہ محتاط زندگی بسر کرنے لگتا ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اللہ کے کاموں کو، وہ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میکائیل کبھی بھی مجھے ہنستے دکھائی نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جب سے جہنم کی آگ کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے میکائیل نہیں ہنسے، کیونکہ اس علم کی بنا پر، اس معرفت کی بنا پر، اس انجام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہنسنا بھول گئے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور قرآن مجید میں آتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. تو ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنا اور کرتے چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. عقل مند وہی ہے جو ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، پھر اپنے ساری زندگی کے اعمال میں اللہ کی نگرانی کو محسوس کرے، خواہ وہ نماز پڑھنا ہو یا روزہ رکھنا ہو یا صدقہ خیرات کرنا ہو یا کسی انسان کے ساتھ گفتگو یا معاملہ یا تعلق ہو. ہر چیز میں انسان کو یہ سبق ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اسی طرح اس نام کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا نگران بنائے تو وہ اپنی نگرانی کے کام کو، ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دے. مثلا اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہے تو اس کی نگرانی صحیح طور پر کی جائے. ویسے بھی ہر انسان کو اللہ نے نگران بنایا ہے. حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص نگران ہے تو کس کس چیز کا نگران ہے. مثلا خاتون خانہ کے بارے میں فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا علم بھی ہونا چاہیے اور پھر ان کو ادا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہر نگران سے اس کے زیر نگران کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور پھر یہ کہ انسان خیرخواہی کے ساتھ حفاظت اور نگرانی کرے. پھر خاص طور پر بچوں کے معاملات کی نگرانی کی جائے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں خود اس طرح نگران نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی کو نگرانی کا کام دینا ہو تو اہلیت کی بنا پر دیا جائے اور اس کو دیا جائے کہ جو اس میں خیانت نہ کرنے والا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس نام سے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہر وقت بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت بندوں کے بارے میں جانتا ہے، بندوں کے حالات کے بارے میں جانتا ہے. اس لیے یا رقیب کہہ کر اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی سکھائی ہے کہ جو لوگ ہمارے بارے میں برائی کے نیت رکھتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے. ایک دعا سکھائی گئی ہے بہت خوبصورت، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها واذا رأى سیئة اذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسی بیوی سے یا شوہر سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے تک رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہوں.
یعنی وہ عیب تلاش کر رہا ہو اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور میری ہر برائی کو نشر کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی نگرانی کا احساس دے تاکہ ہمارے اعمال اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا الله أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ پیاری استاذہ. اتنے پیارے نام اور اتنی اچھی ایکسپلینیشن کہ واقعی محبت ہو جائے. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری سب پیاری پیاری بہنیں، کیسا ویک گزرا آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیے مل کے دیکھ لیں اب. اور یہاں پہ میں ایک چیز کہوں گی کہ آپ نے نوٹ کیا کہ ان ناموں کو سیکھ کر دیکھ کر ایک پیار کا احساس ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو دیکھ کے ایک احساس، اور پھر یہ کہ وہ نیچے نہ گر جائے، اور پھر اس کی حفاظت کرنا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ نام کے ساتھ ساتھ کتنا زیادہ اٹیچ ہو گئے ہم ان ناموں کے ساتھ بھی. الکریم، الرقیب. جب ان کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ کہ واقعی ایک احساس ہوتا ہے ایک پیار کا، اور پھر اس کی خوبصورتی کا، اور پھر واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ صفات سبحان اللہ بے شک اسی ذات میں ہے. انسان تو ہے ہی نہیں اس قابل. تو کتنا زیادہ ان ناموں کے بارے میں پڑھ کے ہمارے دلوں کی حالت بدلی ہے نا. تو چلیے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ہم کوئک سا ایک ریویو کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے کچھ چیزوں کو، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں نا تو چیزیں بڑی اسٹرانگ مضبوطی سے جم جاتی ہیں ہمارے اندر، پھر یاد رہتی ہیں، بھولتی نہیں ہیں پھر جلدی. ہوتا ہے نا ایسا. چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. اور یہ دعا سب مل کے پڑھتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لاحد فیہ شیئا. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی خالص کر دے. تو جی سب سے پہلے آج جو ہم نے نام پڑھا الکریم، اور جیسے کہ مطلب پڑھا آپ سب نے اس کا، بہت کرم کرنے والا. خوبصورت صفت، کرم کرنے والا. اور کبھی بھی اتنی ڈیٹیل سے ہمیں اس صفت کے بارے میں نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. سبحان اللہ. چلیے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے جو یہ لفظ یہ جو صفت پڑھی الکریم، ہمیں پتہ چل گیا کرم کرنے والا ہے نا. اس کا مطلب اس میں کرم کرنے کے علاوہ اور کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ کسی نے سخی، ماشاء اللہ شاہینہ، اچھا اور کوئی مطلب جو آپ لوگوں کے دماغ میں آئے کرم کرنے والے؟ کیا بالکل صوبیہ ایکسیلنٹ. فیاضی بالکل. اور کچھ اور نام ہے کوئی ذہن میں ہے اس کا مطلب الکریم کا؟ فیاضی ہونا، معاف کرنے، اچھا تعریف والا. اچھا چلے ہم دیکھتے ہیں مل کے. ٹھیک ہے. نہایت فیاض، دینس بالکل. اور فضل کرنے والا، سخاوت، سخی بالکل. اور جو ہے بہت عزت دینے والا اور عزت کرنے والا. وہ عزت والا ہے اور وہ عزت دینے والا ہے. یہ دونوں چیزیں دیکھیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے الکریم ہیں جو بلا معاوضہ عطا کرتے ہیں، بغیر کسی سبب کے عطا کرتے ہیں. جو دیکھیں جو نہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو بھی دیتے ہیں. کمی کرتے ہیں کیا؟ نہیں. اس کو بھی پال رہے ہیں، اس کو بھی عطا کر رہے ہیں. پھر دینے کے لیے کسی وسیلے کے محتاج نہیں ہے.
یہ ہمارا رب کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا نا ہم تب آگے دیتے ہیں اور پھر اتنی کنجوسی کرتے ہیں. وسیلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بنتی ہے نا کہ وہ اس نے ہمیں دیا اور ہم نے پھر آگے دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا پھر کسی اور کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی وسیلے کی محتاج نہیں ہے. اس کے پاس تو ہر خزانے کی کنجیاں ہیں. ہر چیز اسی کی پیدا کرتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتے. ہم انسان دینے کے بعد نہ بھی احسان جتائیں لیکن ضرور اس بات کے ہمارے اندر خواہش ہوتی ہے کہ اگلے والا ہمارا شکریہ ہی ادا کر لے. ہوتی ہے نا. پتہ نہیں یہ چیز کے شکریہ ادا ہوگا تو پھر اگلا والا ہمیں کچھ سمجھتا ہے نا. ہم تو ان چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں وہ حقیقی بادشاہ ہے. اس کی طرف جو ہر چیز منسوب ہے نا ہر چیز. اب یہ بتائیے وہ کریم میں آتی ہے. اب بتائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم ہے اور اللہ کا ڈیش بھی کریم ہے. یاد ہے کچھ کیا استاذ نے بتایا تھا؟ کیونکہ اس کی طرف جو چیز جتنی بھی چیزیں منسوب ہے نا وہ بس سب عزت والی ہیں. تو کیا چیز تھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ تو الکریم ہے, اللہ کا ڈیش بھی کریم ہے کچھ دماغ میں آپ لوگوں کے؟ گیس کریں کیا چیز؟ سبحان اللہ, بالکل اسما, ایکسیلنٹ, بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش وہ بھی کریم ہے. کیونکہ ہم نے آج سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی نا وہ کریم ہے, وہ عزت والی ہے. اور پھر ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان بندوں کو نوازتا ہے, سب کو نوازتا ہے لیکن خاص طور پر جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہم شرم تو نہیں کرتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے. وہ تو ہر بندے کو دیتا ہے, سب کو نوازتا ہے, لیکن خاص طور پہ اس کا جو فضل, اس کا کرم ہوتا ہے نا ان کے لیے جو, کیونکہ اللہ تعالیٰ شرم کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا اور میں اس کو خالی لوٹا دوں. کبھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہم مانگتے ہیں نا ہمیں وہی عطا کر دیتا ہے, کبھی اس سے بھی زیادہ. وہ رب ہے, وہ دینے والا ہے, وہ عرش کا مالک ہے. سبحان اللہ, وہ تو اس طرح نوازتا ہے اور کبھی کبھی ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بس ہم ہی ہیں جن کو نعمتوں کا احساس نہیں ہے. ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو اس قابل تھے بھائی. ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا رب کس طرح کس جگہ پہ ہمیں نواز رہا ہے, کیسے دے رہا ہے ہمیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, اس کو عزت دی, اس کو نعمتیں دی. اور ہم اپنا سارا کریڈٹ اپنے آپ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ساری ایفیشنسی میری تھی, اور ہم دیتے ہوئے سوچیں کتنی کنجوسی جو ہے وہ کرتے ہیں. کسی کو دے رہے ہوں, ایون عزت دیتے ہوئے کسی کو ہمیں تو بڑی کنجوسی ہوتی ہے کہ میں کیوں کہیں یہ سر پہ نہ چڑھ جائے. تو ہم دی ہوئی چیزوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو دیتے ہوئے بھی کنجوسی کرتے ہیں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے نا تو پھر ہم ناشکرے پن میں آ جاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اور پھر اللہ, یاد ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز کے ذریعے عزت بخشی, کیا عطا کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے انسان کو عزت بخشی تھی؟ علم عطا کیا تھا. بالکل, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, ایکسیلنٹ. بہت اچھی طرح آپ لوگوں نے سنا ہوا. علم کی قدر کرنی ہے ہم لوگوں نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے. ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا, اس کو مطلب ہمیں ایک آنر دیا. ہم اس آنر کو سمجھتے ہیں. ہر چیز مسخر ہے ہمارے آگے. سورج ہے وہ ہمیں روشنی پہنچائے جا رہا, اپنا کام کرے جا رہا ہے. اور روشنی, پھر دیکھیں کتنی چیزیں سورج کی وجہ سے چل رہی ہیں. وہ تو اللہ کی اطاعت اس طرح کر رہا ہے. چاند, ستارے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو ہم نے یہ جو سیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری صفت الکریم, اس کے عملی نکات میں اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں عزت حاصل کرنے والا کام ہم نے کیسے کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو فرشتوں کی مجلس میں بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں, ہمیں آنر دیتے ہیں.
ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا. کیا ہم پورے اتر رہے ہیں اس پہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا. بالکل ہم نہیں بلیسنگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور پھر ہم تو انسانوں کے اس میں یاد کرتے ہیں نا، جیسے ابھی بیٹھے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر مجلس میں، فرشتوں کے مجلس ہے، اس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں. ہمارا ذکر کر کے ہمیں آنر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارا محافظ بنا کے بھی ہمیں آنر دے دیا. سبحان اللہ. اور پھر ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ الکریم ہے، وہ کرم نوازی پسند کرتا ہے. ہم نے اب یہ صرف اپنے اندر لانی ہے. ہم نے بھی لوگوں کے اوپر فراغ دل ہونا ہے ہمیں، کیونکہ کیا تھا، مومن جو ہے وہ بھولا بھالا اور فراغ دل ہوتا ہے نا. تو ہمیں فاجر نہیں بننا، مومن بننا ہے. ہمیں بھی اپنے اندر یہ چیز شامل کرنی کہ ہم بھی کرم نواز ہوں، لوگوں کے لیے شفقت والے ہوں. صحیح ہے. اور لوگوں کو عزت دینے والے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کے عزت والا ہے نا، وہ تقوی والا ہے. وہ جو ہے وہ ہر کام کرے نا، وہ ڈرے اللہ سے، وہ دیکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہم ہر چیز سے چھپ سکتے ہیں، اس سے نہیں چھپ سکتے. اس سے بچ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہر ایک سے بچ سکتے ہیں، اس سے نہیں بچ سکتے. اور پھر جب کسی رسوائی یا پریشانی کا سامنا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ ہم نے دعا مانگنی ہے. صحیح ہے. اس کے ساتھ پکارنا ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو کون تھے جو کہا گیا تھا کہ ساری دنیا میں جو معزز جن کو عزت دی گئی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن کریم، کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نوٹ کیا تھا؟ یہ بالکل یوسف علیہ السلام سے. سبحان اللہ، کہ کتنا معزز خاندان، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. سبحان اللہ. اور آخر میں بڑی خوبصورت استاذہ نے یہ دعا شیئر کی تھی، اور ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب مانگنا ہے اس سے، جو ہے اس دعا کو یاد بھی کرنا ہے. یا کریم اکرمنی و اجرنی من خزی دنیا والآخرہ. اے عزت والے، مجھے بھی عزت عطا کر. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت والا ہے نا، تو اے عزت دینے والے، مجھے بھی عزت عطا کر، اور مجھے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے. بہت خوبصورت دعا. ہم نے اب ایک اسکرین شاٹ لے لیں، ہم نے اس دعا کو اب شامل کرنا ہے اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اگلا نام ہم اس کو کر رہتے ہیں الرقیب. اور الرقیب کا مطلب نگہبان ہے. اب یہ بتائیے مجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرقیب ہیں، اس میں اور کون سے معنی پائے جاتے ہیں؟ جیسے ہم الکریم کا مطلب دیکھا تھا نا، تو الرقیب جو ہے اس میں کوئی نام یاد ہے؟ محافظ ہے، بالکل ماشاءاللہ. اور کچھ کسی کو یاد ہے؟ کچھ حفاظت کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. الرقیب میں نگہبان، نگران، محافظ، پاسبان. سبحان اللہ. اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بتا دیا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اس بات کا احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت، کہ وہ رب ہر چیز پہ نگران ہے. پتہ بھی نہیں گرتا کہ اسے نہ پتا ہو. وہ جیسے میں نے کہا نا پہلے، اس نے دنیا بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دی ہے، پھر وہ باقاعدگی سے اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر چھپی ظاہر چیز کو، رازوں کو، سرگوشیوں کو، ہر چیز کو سن رہا ہے، جانتا ہے. مخلوق کے سارے میٹر اسی کے ہاتھ میں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، ہم تو ساتھ والے کمرے میں بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا. وہ رب ہے، وہ جانتا ہے. وہ رب ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اور پھر جیسے ہم نے پڑھا نا کہ دو قسم کی نگرانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ عام نگرانی اور ایک خاص نگرانی. اور عام نگرانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مخلوق کی کر رہے ہیں، اور جو خاص نگرانی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی خاص نگرانی کرتے ہیں. یعنی مخلص بندے اللہ تعالیٰ نے نگرانی کر کے اس کی اس وجہ سے شیطان کے وار سے بچا دیتے ہیں مومنین کو، بالکل مومنوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، کہ وہ برائی کی طرف کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے. سبحان اللہ.
اب بتائیے کیا ہم بھی نگران ہیں؟ ہم بھی کیا آتی ہے یہ چیز ہمارے پہ کہ ہم بھی نگران بالکل ہیں، اور ہم سے بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے انڈر جو جو چیزیں ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رعیت میں دی ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، بالکل بالکل ماشاء اللہ، جو ہمیں ذمہ داری بچوں کی تھی، گھر کی تھی، ہماری اولاد ہے نا، یہ سب کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ تو لمحوں کا حساب رکھنے والے ہیں. وہ ہماری عبادتوں کو چیک کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں ہم نے رکوع کیسا کیا، کتنا جھکے، سجدے میں فٹافٹ سر اٹھا لیا، کیا کیا ہم نے، ہمارا عبادت میں کتنا دل لگ رہا ہے، لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا، یا جلدی جلدی بس وہ ٹھونگے مارے اور ٹکرے ماری اور بس اٹھ گئے کیونکہ کھانے کی پکنے کی زیادہ فکر تھی، یا وہی دنیا داری. نماز میں بھی دنیا کا خیال، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو واچ کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہی میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو اس میں سے اب عملی نکات ہمارے لیے کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ ہمیں دعا کرنی گڑ گڑا کے، کیونکہ ہم بھی تو نگران ہیں نا. ہم سے بھول چک ہوگی تو ہم کس طرح کیا جا کے جواب دیں گے پھر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ درست کام کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. پھر یہ دعا مانگنے کہ اللہ ہمارے باطن اور ہمارے باطن کا جو ہے تزکیہ فرما دے، ہماری اصلاح کر دے. ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں روز حشر اپنے عرش کریم کے سائے میں جگہ عطا کرنا. یا اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا لینا، اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں، کیونکہ خاص ہے نا، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے نا نظر کرم ہم پہ ہو جائے، ہے نا. تو ہمیں پھر دعا کرنے کہ یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے، ہمیں احسان کے درجے میں عبادت کرنے والا بنا دے، چھپے ظاہر اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم. آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا، آپ کے سننے کا. انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کو 2 اور ناموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فقل